पंजाब हुकूमत ने सेहत कार्ड के हवाले से प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं सेहत कार्ड के हवाले से गलत खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड पर दिल का इलाज बंद कर दिया है, जिसमें कोई सदाकत नहीं। आमिर मीर का कहना था 2015 में मियां नवाज शरीफ सेहत कार्ड सिर्फ गरीबों के लिए लाए थे, लेकिन पीटीआई दौर में सेहत कार्ड के नाम पर माफिया बन गया, लोग सेहत कार्ड से अरबपति बन गए। मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की जो सहूलत है वो ख़त्म कर दिया। ये जो सेहत कार्ड वाली स्कीम है ये 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब ये शुरू की गई थी और उस वक्त ये गरीब लोगों के लिए थी। इवेंचुअली फिर ये एक माफिया बनता गया कि ये लोग जो थे ऑपरेशन करवाने के लिए मोस्टली केसेस जो थे ये जाना शुरू हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इवेंचुअली फिर ये एक माफिया बनता गया कि ये लोग जो थे ऑपरेशन करवाने के लिए मोस्टली केसेस जो थे ये जाना शुरू हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। सेहत कार्ड की सहूलत अब सिर्फ गरीबों के लिए होगी। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का दो टोक ऐलान। कहा अब 8,000 रुपये बिजली के बिल और बैरून मुल्क सफर करने वाले सेहत कार्ड पर इलाज नहीं करा सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि दिल के इलाज के लिए सेहत कार्ड का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया था। बिला जरूरत इतने स्टंट डाले गए कि मुल्क में स्टंट ही खत्म हो गए। सेहत सहूलत कार्ड जिसका नाम बदलता रहा, पहले जब नवाज शरीफ ने किया फिर इसको इंसाफ कार्ड कहा गया, फिर इसको सेहत सहूलत कार्ड कहा गया और इसके मुख्तलिफ झंडे इन कार्डों पे आए, मुख्तलिफ तस्वीर आई। लेकिन जब निगरान हुकूमत आई तो इसने फ़ैसला किया कि इसको कोई झंडे की ज़रूरत नहीं है, सोए पाकिस्तान का झंडा बहुत है और कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, किसी की फ़ोटो नहीं अब लगेगी और आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका हेल्थ कार्ड बन गया है। और इसके साथ हमने बहुत सारी इसमें बेहतरी करना चाहिए और इसको हरगिज़ हम ख़त्म नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि चाहे किसी ने भी शुरू किया एक अच्छा इनिशिएटिव था, किसी भी गवर्नमेंट का था और इसको मज़ीद, लेकिन ये कुरान पाक नहीं लिखा गया कि जो कि तब्दील नहीं हो सकता, जिसमें बेहतरी नहीं आ सकती। इसलिए इसमें जब देखा ओवर द टाइम कि बहुत डिटेरियोरेशन हुई और बहुत मेल प्रैक्टिस आ गई, लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए और उसकी वजह ये हुई कि ख़ासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, हार्ट की नाली खोल के उसकी जगह पे एक स्टेंट डलना था और 3 इंच का स्टेंट, ये हमारे मुशाहिदे में बेइंतहा केसेस आए, 3 इंच का एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1-1 इंच के डाले गए। लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो बड़ी एक क्रिटिकल आर्टरी होती है, इसलिए डाले गए कि 3 ज़रबे आगे होके वो 2.5-3 लाख रुपए का बिल बन जाता था। सेहत कार्ड की सहूलत अब सिर्फ गरीबों के लिए होगी। पंजाब के निगरान हुकूमत का इनकलाबी फैसला, सेहत कार्ड के हवाले से प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया और साथ ही साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बुखारी साहब, पहले आपकी जानिब आऊंगी, क्या कहेंगे? काफ़ी अफवाहें थी कि जो सेहत कार्ड है उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अब ये जो अफवाहें हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 ऑब्जेक्टिव थे। एक ये था कि इस हेल्थ कार्ड का गलत इस्तेमाल जो है उसको रोका जाए। दूसरा, इसके बारे में जो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं उसका तदारक भी किया जाए, उसका डिनाई किया जाए और सही सूरत हाल अवाम के सामने रखी जाए। और तीसरा ये कि एक हद मुकर्रर कर दी जाए कि ये कार्ड जो है ये उन लोगों के लिए है जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं, जो जहाज़ों के सफ़र करते हैं, जिनके बिजली का बिल 8,000 से ज़्यादा है, ये उन लोगों को बेनिफिट नहीं करेगा। मेरे ख्याल से ये जो तस्वुर था सेहत कार्ड का, ये सारी गुफ्तगू जो आज की है डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने और आमिर मीर साहब ने, इसका मकसद सिर्फ यही था कि हम इसको यकीनी बनाएंगे कि ये जो इस मिशन था, ये जो स्कीम थी, इसकी रूह के मुताबिक जो है लोग इससे बेनिफिट हासिल करें। उन्होंने इसकी भी तरदीद की है कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इसके तहत इलाज बंद कर दिया गया है, ये बिल्कुल बेमानी है। हेल्थ कार्ड जो है वो इफेक्टिवली यूज भी हो रहा है
بس اب صرف اس کا یوز جو ہے، اس کا استعمال جو ہے، اس کو ریشنل طریقے سے کرنے پر توجہ دی جائے گی تاکہ لوگ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ انہوں نے اس کی بھی مثالیں دی ہیں کہ پچھلی حکومت میں لوگ جو ہیں ہیلتھ کارڈوں کے ذریعے اور اس کے غلط استعمال سے لاکھوں پتی بن گئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب اس کا غلط استعمال جو ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح سمت میں صحیح اقدام ہے، اور یقینی طور پر جب اس کا استعمال یعنی مستحق لوگوں پر ہوگا تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو میرے خیال میں تو انٹرم حکومت کا یہ اقدام جو ہے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور یہ یقینی طور پر مثبت سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ بالکل ایسے ہے کہ ایک مثبت اس کو اہم قدم کہہ سکتے ہیں۔ ساتھ رہے گا بخاری صاحب، نوی چودھری صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے صحت کارڈ پر اب لمٹس ڈیسائیڈ کر دی گئی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح فیصلہ ہے؟ بالکل جی، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب اس کارڈ کا آغاز کیا گیا تو مقصد کیا تھا۔ 2015 میں جب اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے صحت کارڈ کا آغاز کیا تو یہ جو بالکل جائز بات ہے، مستحق افراد کے مفت علاج کا انتظام تھا یہ۔ اس کے بعد نہ صرف پولیٹیکل گینز کے لیے بلکہ بہت بڑے مالیاتی اسکینڈل کی خاطر اس کو ہر ایک کے لیے ایک طرح کی سہولت بنا دیا گیا۔ اور میں کسی اور کا نہیں، میں پی ٹی آئی کے جو ابھی صدر ہیں پرویز رائی صاحب، ان کا ایک بیان کا حوالہ دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا بہت پہلے، ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو صحت کارڈ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل ثابت ہوگا۔ آج کی پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک نجی اسپتال جو ہے وہ اربوں روپے اس میں کما گیا ناجائز طور پر، یعنی کہ ایک ایسا نیکسس بنا، اسے مافیا کہنا چاہیے، اسے کارٹل کہنا چاہیے، کہ وہ طے کر لیتے تھے سرکاری اسپتالوں میں بھی اور ادھر ادھر بھی کہ جیسی پیشنٹ آیا اس کو ضرورت نہیں بھی ہے، انہیں ریفر کیا گیا کہ آپ پرائیویٹ اسپتال میں چلے جائیں، وہاں جا کے ان کا علاج کیا گیا یا نہیں کیا گیا، کاغذات میں کارروائی پوری ہو گئی اور وہ بل انشورنس کمپنیوں کے ذریعے حکومت سے وصول کر دیا گیا۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ظاہر ہے مالی معاملات پہلے ہی بڑے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونے والا اور کس طرح سے بچا کے کرنا چاہیے، اس کے ساتھ یہ بھی یقینی ہے کہ جو مستحق افراد ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کو علاج کی سہولت ملنی چاہیے فوری طور پر۔ علاج تو یہاں بہت اچھا اور بڑے مناسب طریقے سے چل رہا تھا، اسپتال میں دوائیاں بھی فری تھی اور بہت دیر سے معاملہ دیکھتے آ رہے تھے۔ تو صحت کارڈ کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا مجموعی طور پر کہ اخراجات تو بہت بڑھ گئے، فیسلٹیز غائب ہو گئیں، سرکاری اسپتالوں سے بھی فیسلٹیز غائب ہو گئیں۔ خصوصاً ہم نے دیکھا ہے جب پچھلی حکومت تھی تو اس کے دور کے اندر تو بالکل ہی اسپتالوں کا کباڑہ نکل گیا، کہیں کوئی ٹانکے لگانے کے لیے جو میڈیکل ان کا تھریڈ ہوتا ہے دھاگا وہ نہیں موجود تھا، کہیں ہم نے دیکھا کہ عام ادویات موجود نہیں تھی، درد کش ادویات موجود نہیں۔ تو یہ اب جو اس کو دوبارہ دیکھا گیا ہے وہ اسی طرح میں دیکھا گیا، ایک تو یہ بہت بڑا مالیاتی اسکینڈل ہے نمبر 1، نمبر 2 یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ غریب افراد پر علاج کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یقینی طور پر جو اس سارے منصوبے کا بیسک کانسیپٹ تھا وہ تو برقرار ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، ظاہر ہے سارا کچھ ریکارڈ پہ جاتا ہے، کمپیوٹرائز نظام ہے، یہاں کو سب مشکل بات ہے، یا جن کا بجلی کا بل 8,000 سے اوپر ہے، ظاہر ہے وہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک اور معاملہ ہے، اور عام جو غریب شہری ہے اس کے لیے ایک اور معاملہ ہے۔ تو اس کو جو کمپین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پر مزید کام ہوتا جائے گا، پہلے تو یہ مالیاتی اسکینڈل بہت بڑا سامنے آنے والا ہے۔ ایک اور ابھی تو پچھلی حکومت کے مالیاتی اسکینڈل کھل کے سامنے نہیں آئے، جو کہ اشیاء خوردونوں سے لے کر اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہر طرف ہیں، لیکن میں نے جو پرویز رائی کا بیان اس لیے کوٹ کیا کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل ثابت ہوگا۔ تو آج بتایا ہے احمد میر صاحب نے کہ کس طریقے کے ساتھ اربوں روپے ایک نجی اسپتال نے اس میں کمائے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک نیکسس بنا ہوا تھا، اس کو بھی بے نقاب کیا جانا چاہیے، اور اس طرح سے قومی دولت کا ضیاع کیا گیا اور غیر مستحق افراد نے بھی اس کو ایک کمائی کا ذریعہ بنایا۔ یہ ساری چیزیں بڑی تشویشناک ہیں، یہ مزید انکوائری بھی اس پر ہونی چاہیے، اس پر کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور یہ بات حکومت نے واضح کر دی ہے کہ غریب عوام کا مفت علاج جاری رہے گا، اس پر قطعی طور پر کوئی پابندی نہیں لگے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوتا رہا مجرمانہ استعمال اس کارڈ کے ذریعے، ایک بہت بڑے فائنانشیل اسکینڈل جو ہمارے سامنے آ گیا ہے، ان کا احتساب کیا جانا بھی اب حد ضروری ہے۔
صحیح، بالکل ایسے ہی ہے. یہی پوائنٹ لے کر میں بخاری صاحب کی جانب جاؤں گی. بخاری صاحب، جس طرح کہ نوی صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اگر دیکھا جائے پہلے بھی ایسے کئی ایشو سامنے آ چکے ہیں جس میں تحقیقاتی کمیٹیاں بھی بنتی رہی ہیں، لیکن کبھی کچھ سامنے نہیں آ سکا. اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اربوں کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، یہ کوئی چند 100 یا 1000 یا لاکھ کی بات نہیں ہے، اربوں کا ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں کہ اربوں کے گھپلے کیے گئے ہیں. لگتا ہے کہ اب کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنا دینی چاہیے اور واقعی جو اب اس معاملے پر کم از کم انصاف ہونا چاہیے. دیکھیے، جس شد و مت کے ساتھ آج پریس کانفرنس کی گئی ہے اور جس تفصیل کا